بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک جوان پر پڑی جس کا لباس غریبی کا مظہر تھا مگر چہرے پر وقار اور جاہ و جلال کی کیفیت تھی۔ خلیفہ نے اپنے رفقا سے پوچھا، اس نوجوان کے بارے میں بتاؤ۔ مقربین نے بتایا، اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ نے آپ کو بلوایا اور بتایا کہ میں تمہارے دادا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مداح ہوں اور مجھ کو آپ کا حال دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی اور سعادت ہوگی کہ اگر آپ کے کسی کام آ سکوں۔ آپ اپنی ضروریات بتائیں، میں آپ کو جو مانگیں گے آپ کو میں وہ دوں گا۔ نوجوان نے خلیفہ کو جواب دیا کہ اے خلیفہ المسلمین، میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہوں، یہاں پر اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے مجھ کو شرم آتی ہے۔ خلیفہ ان کے پرمتانت چہرے کا رعب دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ بعد میں اپنے غلام کو کہا کہ جیسے یہ جوان عبادت سے فارغ ہوں اور بیت اللہ سے باہر ہیں، آپ مجھ کو ملائیں۔ جب حضرت سالم عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر نکلے تو خلیفہ کی اہلکارے نے پیغام پہنچایا کہ خلیفہ آپ سے ملاقات کا منتظر ہے۔ آپ خلیفہ کے پاس پہنچے تو خلیفہ نے کہا کہ اب تو آپ بیت اللہ میں نہیں ہیں، تو آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے پوچھا، آپ میری کون سی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ خلیفہ المسلمین نے جواب دیا کہ دنیاوی، کیونکہ دنیاوی مال و متاع کا میں کر سکتا ہوں مگر آخرت تو میرے بس میں نہیں ہے۔ اس سے حضرت سالم بن عبداللہ بولے کہ اے امیر، جو تمام جہانوں کو اور اس دنیا کا مالک و ملجا ہے، اس سے نہ مانگوں، میں آپ سے کیا مانگوں؟ میری پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو بتائیں۔ ان کی یہ بات سن کر خلیفہ حیران و ششدر رہ گیا، پھر یوں بولا، نوجوان، یہ تو نہیں، تیرے اندر سے خون فاروقی بول رہا ہے۔ اور پھر حضرت سالم بن عبداللہ خلیفہ وقت کو حیران و پریشان چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اس تمہید سے یہ بتانا مقصود تھا کہ جب پوتا اتنی غیرت ایمانی رکھتا ہو تو ان کے عظیم الشان دادا کی شان کا کیا عالم ہوگا، جو کہ صحابہ کرام میں فضیلت کے عامل اور خلفائے راشدین کے مقام و منبر پر فائز، جن کے ایمان کی دعا خود نبی رحمت اللہ نے مانگی، وہ عمر جن مسلم کا عدل و انصاف دنیا میں ضرب المثل ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔